برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته برارة التقى وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله المولانا العظيم، وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين، والحمد لله رب العالمين۔ بدع توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ، مخدوم و رضا و مدار کے ماننے والوں، آئیے ہم اپنے قانون اور اصول کے مطابق آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار، نور کی آنکھوں کے تارے کشتی یہ ملت کے عصے بنھارے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر والہانہ انداز میں درود پاک پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی آخر مہینہ اور اس کے 5 دن، پھر پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام جلوہ ظاہر ہوگا۔ ہمیں بخوبی اس بات کی معلومات بھی ہے کہ ماہ محرم میں ہم شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور اسی نسبت سے میں نے آج ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا جس کا تعلق بھی نبی کے گھر والوں سے۔ اب چونکہ پہلے ہی چاند کو نسبت خلیفہ دویم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی، اس لیے پہلے ایک دو بات حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے میں بیان کروں، اور اس کے بعد انشاءاللہ
نبی کے گھر والوں کی فضیلت. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام اور رتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے. ان کی فضیلتیں بیان کرنے والا کرتا رہے، وقت کم پڑ جائے گا مگر فضیلتیں ختم نہ ہو پائے گا. آپ کا اتنا بڑا مقام اور رتبہ ہے. ان میں سے میں ایک چیز بتاؤں کہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا اگر کوئی نبی ہوتا، کتنی پیاری بات بتائی حضور، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب. گویا ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضور کے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بنا گا، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ آمنہ کے لال پر بند کر دیا، مگر رب چاہتا اور کسی کو نبی بناتا تو اس وقت حضرت عمر کا انتخاب ہوتا. یہ آپ کی فضیلت ہے، یہ آپ کا مقام و مرتبہ اور رتبہ. اس کے آگے میں کچھ نہ کہوں گا کہ حضور نے خود دنیا ہی میں فرمایا کہ عمر جنتی ہے. انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر مولا عمر کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا. آپ گھروں پر فاتحہ دلا کر ان کی بارگاہ میں پیش کرے اور ان کے وسیلے سے اللہ سے جائز دعائیں کرے. اللہ اپنے عمر کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اب اصل بات، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب فرما دو کہ میں تبلیغ رسالت میں تم سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، بس میری آل سے محبت کرو، میرے لالوں سے پیار کرو. یہ اس کا ترجمہ ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ کو شروع کیا. اے لوگوں، اللہ ایک ہے، پاک اور دیرین ہے، اسی کی عبادت کرو اور اسی کے سامنے کھڑے رہو، اسی کی بارگاہ میں اپنی زمینوں کو جھکاؤ، وہی سب سے بڑا دینے والا ہے. حضور نے رسالت کی تبلیغ کو شروع کیا. دن بدن لوگ آتے رہے اور اسلام کا لبادہ پہنتے رہے. کبھی ایک آیا، کبھی دو آئے، کبھی تین آئے. اس طریقے سے جماعت اسلام کی ماننے والی بہت بڑی ہو گئی. لوگ شوق سے کلمہ شہادت پڑھتے اور میرے رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلوں میں ڈالتے نظر آئے. وقت گزر رہا تھا، مشرکین مکہ اکٹھا ہوئے. لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ ہمارے معبودوں کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں. اس طریقے سے ہمارے باپ داداؤں کا دین چھوٹ جائے
اور سارے کے سارے ایک خدا کے ماننے والے ہو جائے. لوگوں نے مشورہ کیا، سب بڑے جمع ہوئے اور جمع ہو کر کے انہوں نے طے کیا کہ چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. مشرکین مکہ کے بڑے بڑے کافر ایک جھنڈ ہو کر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو؟ کیا تم دیوانہ اور پاگل ہو گئے ہو؟ کیا تم نے نہ دیکھا کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کا دین ہے؟ ہم صدیوں سے اسے پوج رہے ہیں. یہی لات و عزا و منات ہمارے خدا ہے، یہی ہمارے پالنہار ہے، یہی ہمیں روزی روٹی پہنچاتے ہیں، یہی ہمارے لیے زمین سے سبزہ نکالتے ہیں. تمہیں ہوا کیا ہے تو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں جو چاہیے مانگ لو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. کیا تمہیں بادشاہ چاہیے؟ شرط یہ ہے ہم بادشاہ بنائیں گے مگر ہمارے معبودوں کو برا نہ کرو. سارے ہم مکہ کے بڑے بڑے جمع ہو کر تسلیم کریں گے کہ تم ہمارے بادشاہ ہو، ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، مگر معبودوں کے خلاف ایک بات نہ سنیں گے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں مال و دولت چاہیے؟ اگر تم خزانہ چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، تو ہم سارے اکٹھا ہو کر اپنا سارا مال تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیں گے، تمہارا گھر بھر دیں گے، مگر شرط یہی ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا نہ کرو. تم کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ہماری جماعت میں جو سب سے حسین ہے، ہم تمہارا نکاح اس سے کر دیں گے، مگر شرط یہی ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کرو. یہ سارے لوگ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جمع ہوئے اور اس طریقے سے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں انہوں نے یہ درخواستیں پیش کی. جانتے ہو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بادشاہت کی بات کرتے ہو، تمہاری بادشاہت تمہیں مبارک. ارے میرا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسی خدا نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہوں. اور ہم نے دیکھا بھی میرا نبی ایسا بادشاہ ہے کہ میرے رسول کی طرح کوئی بادشاہ نظر ہی نہیں آتا. میرے نبی کی طرح ہمیں کوئی بادشاہ نظر ہی نہیں آتا. بادشاہوں کے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اشارہ کرے تو دسترخوان آ جائے، بادشاہ اشارہ کرے تو قطاریں لوگوں کی ایک طرف ہو جائے، بادشاہ اشارہ کرے تو وہی حکم قوم میں نافذ ہو جائے. کیا ہم نے نہیں دیکھا جبل ابو قبیس پر انگلی کا ایک اشارہ ہے؟ یہ تو ایسا بادشاہ ہے جو زمین پر آ کر چاند کے ٹکڑے کرتا نظر آتا ہے. یہ تو ایسا بادشاہ ہے کہ زمین پر کھڑا ہے، آسمانوں پر اشارہ کرے تو چاند بھی کہے تو میرا بادشاہ ہے، چاند بھی کہے کہ تو میرا آقا ہے. ہم نے ایسا بادشاہ رسول کو پایا ہے. ہم بادشاہ چاہتے ہیں، تمہاری بادشاہت تمہیں مبارک. میرے رسول کا حکم ایسا ہے کہ جب شراب جائز ہو اور آمنہ کا لال کہہ دے شراب حرام، تو صحابہ اپنے مٹکوں کو زمین پر پٹک دے اور یہ آگ کرے، حضور ہم آپ کو گواہ
بادشاہ کا حکم ہو قوم جھک جائے، اسی کو تو بادشاہ کہیں گے. میرے رسول سے بڑا کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. مال و دولت چاہیے ہم دیں گے مگر معبودوں کو برا بھلا نہ. یہ بھول گئے کہ میرے رسول کے ہاتھوں میں خزانوں کی کمی نہیں. اللہ نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ خود رسول پاک اپنی زبان نبوت سے فرماتے ہیں واللہ موتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں دنیا والوں کو عطا فرماتا ہوں. اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں دنیا والوں کو دیتا ہوں. یہ غریب نواز کیا ہے؟ آمنہ کے لال کا دیا ہوا. یہ غوث پاک کیا ہے؟ آمنہ کے لال کا دیا ہوا. خواجہ ہند الولی چاہے غریب نواز ہو، چاہے وہ بغدادی شہنشاہ ہو، چاہے وہ مخدوم سمنانی ہو یا تاجدار بریلی ہو، سب کو مصطفیٰ ہی نے دیا. تو میرے نبی سے بڑا دینے والا بھی ہم نے کوئی نہ دیکھا. اسی لیے اعلیٰ جو فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو میرے نبی کی بارگاہ میں جو خزانہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں. ایک اور حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھوں میں سارے زمانے کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. یہ میرے نبی کا فرمان، سارے زمانوں کے خزانے کی چابیاں عطا فرمائی. یہ الگ بات ہے میرے رسول نے غریبی پسند فرمائی، یہ الگ بات ہے. ورنہ وہ فرمان بھول گئے کہ ماں عائشہ صدیقہ سے حضور نے فرمایا تھا عائشہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے پیچھے چلے، پہاڑ سونا بن کر میرے پیچھے چلے. تو میرے نبی سے بڑا کوئی بادشاہ ہی نہیں. بلکہ ایک جملہ اور سنے، آج جتنے بادشاہ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ سب سے بڑے بادشاہ کا صدقہ ہے، سب سے بڑے بادشاہ کا صدقہ ہے. ارے دنیا کی کرسی پہ کوئی بادشاہ بننا چاہتا ہے تو جب تک وہ چادر غریب نواز پر نہ چڑھائے بادشاہ نہیں ہو سکتا. جب تک چادر غریب نواز پر نہ چڑھائے بادشاہ نہیں ہو سکتا. تو اسے پوچھو جس نے غریب نواز کو بادشاہ بنایا اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہو، کتنا بلند و بالا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تانا اور دیا گیا، وہ یہ تھا کیا آپ کمزور ہو چکی ہیں، پاگل دیوانہ ہو گئے ہو جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک. میرے حضور سے بڑی عقل کسی کی ہے؟ میرے حضور سے بڑی عقل کسی کی ہے؟ نہیں نا. میرے نبی سے بڑا عقل والا کوئی نظر ہی نہیں آتا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، زمین بغداد پر جن کا مزار ناکیز الحمدللہ حاضری دے کر آیا. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور رتبہ اتنا بلند و بالا کہ آمنہ کے لال کی تو بہت دور کی بات، ہم حضرت امام اعظم کی عقل کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے وہ عقل آپ کو عطا فرمائی، وہ مقام آپ کو عطا فرمایا. ایک بندہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا سوال لے کر. سوال یہ تھا کہ حضور میں نے اپنے دوست کے سامنے ایک قسم کھائی تھی اور قسم یہ تھی کہ میں پوری زندگی کبھی انڈا نہ کھاؤں گا. قسم یہ تھی اور
اچانک ایسا ہوا کہ وہی دوست ایک مرتبہ بند مٹھی میں انڈا لے کر آ گیا. میں نے پھر قسم کھائی کہ آج میرے دوست کی مٹھی میں جو ہے وہ میں کھاؤں گا. سرکار جب مٹھی کھولی تو انڈا تھا. پہلی قسم یہ تھی کبھی نہیں کھاؤں گا. اب دوسری قسم یہ ہے جو ہے وہ کھاؤں گا. حضور اگر کھاتا ہوں جب بھی قسم ٹوٹ رہی ہے, نہیں کھاتا جب بھی قسم ٹوٹ رہی ہے, کرے تو کیا کرے. سرکار راستہ دکھائے. عقل امام اعظم پر میرے ماں باپ قربان. آپ مسکرا کر فوراً جواب دیتے ہیں, ایک پیارے پریشانی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس انڈے کو لے اور مرغی کے نیچے رکھ دے, جب بچہ ہو جائے ذبح کر کے کھا لے, ذبح کر کے کھا لے. یہ امام اعظم کی عقل ہے. ان سے کہو تم غلاموں کے کی عقل کے برابر نہیں ہو سکتے, تو جو غلاموں کا آقا ہے اس کی عقل کے برابر کیسے ہو سکتے. میرے نبی کو یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں. جانتے ہو یہ جب ساری باتیں پیش کی تو نبی فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں تمہیں مبارک. اگر تم میرے ہاتھ میں چاند رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج, پھر بھی میں محمد اپنے مشن سے باز نہ ہوں. میرا مشن لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا ہے, وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ کروانا ہے. میں اپنے مشن سے نہ ہٹوں گا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ لوگ چلے گئے. کچھ وقت کے بعد اب صحابہ کی جماعت بارگاہ رسول میں آئی. بہت سارے تحفے تحائف لے کر کے. جب تحفے تحائف بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور خود صحابہ آئے, سلام اور سلام کے بعد پھر کلام. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کیا ہے ہمیں خبر نہ تھی, اللہ کیا ہے ہم نہیں جانتے تھے. آپ ہی کی وجہ سے ہمیں اسلام ملا, آپ ہی کی وجہ سے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی. سرکار ہم یہ ساری نعمتیں جو پا چکے ہیں, اس کے بدلے میں ہم اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو تحفے تحائف دے رہے ہیں کہ ہم کچھ نہ تھے, اندھیرے میں تھے, آپ اجالے میں لائے. سرکار اسے قبول فرما لے, سرکار اسے رکھ لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں, مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے. حضور نے منع فرمایا. جب کافر آئے تب بھی حضور نے کہہ دیا مجھے یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے, تم کچھ بھی کرو, میرا مشن ایک خدا کی طرف بلانا. ان چیزوں کی مجھے کیا ضرورت, میرے مولا نے پہلے ہی سے دے رکھا. تو ان کی جماعت کو بھی سرکار نے نہ کہا, اور اپنی جماعت جب آئی تب بھی سرکار کہہ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے. جب حضور نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے تب اللہ نے جبریل کو حکم دیا. مولا نے جبریل امی کو حکم دیا, جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور جا کر میرے رسول سے کہہ دے کہ حضور صحابہ کو نہ کہو, حضور صحابہ کو نہ کہو, آج ان سے مانگو, یہ خدا کہہ رہا ہے, آج ان سے مانگو, یہ مولا چاہتا ہے. جبریل جہاں میرے محبوب کو پیغام دے دے اور کہہ دے کہ حضور یہ اسلام لائے, ایمان کی دولت ملی, اندھیرے سے اجالے میں آئے, پہلے بتوں کو پوجتے تھے, آج سچے خدا کی عبادت والے ہوئے, اس کے بعد
یہ محبت کرے، آپ کے سیدوں سے پیار کرے۔ جبریل آئے، پیغام خدا سنایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی سرکار آپ صحابہ سے مال و دولت نہیں، اپنی آل سے وفاداری مانگو، اپنے سیدوں سے پیار مانگو۔ جبریل آئے اور حضور کو پیغام سنایا۔ اب میرے حضور نے اسی کو کہہ دیا کہ میں تبلیغ رسالت میں کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کو سجدہ کرو، اس کے بدلے میں مال و دولت نہیں مانگتا، اس کے بدلے میں زمین و جاگیر نہیں مانگتا، بس میں اپنے سیدوں سے پیار مانگ رہا ہوں، میرے نبی کے لالوں سے محبت مانگ رہا ہوں۔ مطلب تو یہی ہوا، میرا نبی بتانا چاہتا ہے اے صحابہ سنو، جب تم آپس میں ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور تمہاری باتیں ہو رہی ہو، کبھی کوئی کھیت و خلیان کی بات کرے، کبھی اپنے گھر کی بات کرے، کبھی اپنے کاروبار کی بات کرے، اور ایسے موقع پر اگر حسین آ جائے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تعظیم کے لیے اٹھ جاؤ۔ میرا رسول یہی چاہتا ہے، میرا محبوب یہی چاہتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب فرما دو تبلیغ رسالت میں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، بس میری آل سے محبت کرو، میرے لالوں سے محبت کرو۔ اور محبت کا مہینہ آ رہا ہے، ماہ محرم آ رہا ہے، آپ کیسی محبت کریں گے میرے حضور دیکھ رہے ہیں۔ میں ابھی اسے کہہ رہا ہوں کہ محبت پکی ہونی چاہیے۔ بسم اللہ والو، آپ بھی صحیح معنوں میں حسینی ہیں، تعزیہ داری اور اس میں بھی خرافات، اس سے پرہیز کریں۔ آج وقت بہت ہو چکا ہے، بس آخری بات بتا دوں، بڑی بڑی خانقاہ اور بڑے بڑے پیر جب بناتے ہیں تو لوگ اسی کو دلیل پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ اتنے بڑے بابا ہیں، انہوں نے بنایا تو ہم کیوں نہ بنائیں، یہاں رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ رکھیں۔ مگر یاد رکھنا شریعت اور طریقت میں بہت فرق ہے، جب تک شریعت نہ ہوگی طریقت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ انہیں فالو کرنے سے پہلے شریعت دیکھو، شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ انگوٹھی 4 پہنا ہے مگر پھر بھی 13 بابا، بڑے بڑے گلوں میں بہت بڑے تسبیح ڈالے ہوا پھر بھی بابا، اور مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، مرید کھانا پیش کر رہا، بابا کھا رہا۔ میں ویروت نہیں کر رہا، میں حقیقت آئینہ بتا رہا، آپ سمجھے۔ یاد رکھیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا ہی بے حساب رزق دیتا ہے، انسان کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پلتا۔ میرا رزق جہاں لکھا ہے اللہ دے گا، مگر جو حق ہے وہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج نہ بدلو گے تو کب بدلو گے؟ ایک دن تنو من مٹی میں تو دفن، تیرا خاتمہ ہو گیا، تم مٹ گیا، کیا آیا، کیا لے کر گیا؟ محبت رسول لے کر جاؤ، محبت اہل رسول لے کر جاؤ، اور جیسا شریعت نے سکھایا ویسی لے کر جاؤ۔ پھر دیکھنا جب قیامت کے میدان میں تم کھڑے رہو گے تو یہی کربلا کا شہزادہ امام حسین تیرا ہاتھ تھام کر نانا سے ملاتا نظر آئے۔ شرط یہ ہے جو کام کرو شریعت کے دائرے میں کرو۔ دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اس پر پہلے مجھے، بعد میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔